ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا، لیکن حاصل کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے وہ سارے جذبے سرد پڑ گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے، ہم یہاں آ کر جائیدادیں بنانے میں لگ گئے، ہم یہاں آ کر عہدے اور منصب کو حاصل کرنے میں لگ گئے کہ مجھے عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، مجھے سرکاری عہدے مل جائے، سرکاری نوکریاں مل جائے۔ ہم یہاں پر آئے اور آنے کے بعد ہم دولت بنانے میں لگ گئے، پیسے بنانے میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے۔ ارے یہ سب کچھ تو ہمارے پاس وہاں تھا، ہمارے اسلاف تو قربان کر کے آئے، چھوڑ کر آئے، اور ان کی نسل اسی کام میں لگ گئی، بھول گئی کہ جو مقصد کیا تھا، کہ پاکستان ہوگا جہاں پر اسلامی نظام ہوگا، اس مقصد کو بھلا دیا، اور بھلانے کے بعد ہم غافل ہو گئے، دولت کے چکر میں پڑ گئے، زمینوں کے چکر میں پڑ گئے، جائیداد کے چکروں میں پڑ گئے، نوکریوں کے چکر میں پڑ گئے، سرکاری عہدوں کے چکر میں پڑ گئے۔ یہاں پر ہم آئے اور آ کر عیش و عشرت میں پڑ گئے، زناکاری کے اندر پڑ گئے، سود کے لین دین میں پڑ گئے۔ یہاں پر ہم آئے اور آنے کے بعد ہم عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگنے لگے، ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ قانون جو کہ ہندوستان کے اندر تھا، انگریزوں کا جو قانون تھا، وہی قانون ہمارے ملک میں آج تک نافذ ہے، اس کو بدلنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ اب تو ہم دعا بھی نہیں کرتے۔ بتائیے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ 22 کروڑ 22 کروڑ، ابھی تو مردم شماری بھی مکمل نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی کتنی ہے۔ اس میں بھی ڈنڈیاں ہیں، اس میں بھی کھینچم تانی کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم کو زیادہ حقوق مل جائے۔ ہم قومیت کے چکروں میں بھی لگ گئے، اس کی وجہ سے حق تلفی، یہ بھول گئے کہ یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، سب سے پہلا میرا رشتہ اس سے اسلام کا ہے۔ ہم نے سارے رشتے بھلا کر تو پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن آج ہم نے بھلا دیا، آج قومیت میں پڑ گئے۔ 22 کروڑ عوام ہے، بتائیے اس میں کتنے لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے؟ کتنے لوگ؟ ہماری دعا کے اندر دعا ہوتی ہے یا اللہ میرا کاروبار ترقی کر جائے، یا اللہ میری زمین کا جو لین دین ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، یا اللہ میری 1 دکان ہے 2 دکان ہو جائے، میرا چھوٹا گھر ہے بڑا گھر مل جائے، یا اللہ مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، یا اللہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑے عہدے پر پہنچ جائے۔ ساری دعائیں ہمارے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں بتائیے ہم میں کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ ہو، عدل فاروقی ہو؟ نہیں، ہم نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ جس کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اب اس کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی ہم سے نہیں کی جاتی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کس طرف چلے گئے ہیں۔ آج جب بڑھتے بڑھتے وقت گزرتا گیا، میڈیا کا دور آ گیا، تصویروں سے موویاں، مووی سے فلمیں اور پھر اس کے بعد ٹی وی ڈرامے کرتے کرتے آج میڈیا کا دور ہے۔ اور اس میڈیا کے ذریعے آپ بتائیے آپ میں کتنے لوگ ٹی وی چینل دیکھتے ہوں گے، آپ میں کتنے لوگ موبائل کے اندر سوشل میڈیا کے اندر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوں گے۔ کہیں کسی جگہ آپ کو نظر آیا کہ کوئی اسلامی نظام کی بات کرتا ہو؟ اب تو میں نے علماء کو بھی اس طرف بیان کرتے ہوئے میں نہیں دیکھتا، سوائے چند ایک کے، اللہ ماشاء اللہ کچھ کرتے ہوں گے، کچھ لوگ کر جاتے ہیں، لیکن نہیں ہے۔ اب تو اسلامی نظام کی بات ہی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ محراب و منبر سے بھی آوازیں آنا بند ہو چکی ہے، مسجدوں کے اندر دعائیں کرنا ہم نے بند کر دی ہے۔ میڈیا کے اندر کہیں بھی دیکھو کہیں کچھ نظر نہیں آتا، وہاں نظر نہیں آتا۔ ہم تصویر کشی کے اندر گم ہو گئے، تصویروں کے اندر گم ہو گئے، موویز کے اندر گم ہو گئے۔ ہمارے ڈرامے فلمیں، وہ کون سی فلمیں ڈرامے ہیں؟ یہ قوم کو جگانے والے نہیں ہیں۔ ویسے ہی تصویر فوٹو یہ سب تو حرام ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کہتے ہیں ہم قوم کی تربیت کر رہے ہیں، ہم قوم کی تربیت کریں گے، ہم قوم کو اٹھائیں گے، ہماری قوم کی تربیت کریں گے، اس سے اصلاح ہوتی ہے، ہم قوم کو سکھائیں گے، قوم کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو سدھاریں گے۔ ارے کون سے سدھارنے کے کام ہیں؟ فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، اس کے اندر محبت کی کہانیاں ہیں، سکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کو کیسے پھنساتا ہے، ایک لڑکی لڑکے کو کیسے پھنساتی ہے، کیسے محبت کی جاتی ہے، اور جب ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر کس طرح سے شادی کی جاتی ہے، کس طرح سے گھر سے بھاگا جاتا ہے، کس طرح سے کورٹ میرج کی جاتی ہے، سارے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد بھی اگر ماں باپ ناراض ہے تو ان کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، سارے سب کچھ سارے سلسلے ہیں۔
ایک شادی کر لی ہے تو دوسری شادی کے لیے چکر کیسے چلائے جاتے ہیں، بیوی کی جو سہیلی ہے اس کے ساتھ چکر کیسے چلایا جاتا ہے، یا شوہر کا جو دوست ہے اس کے ساتھ چکر کیسے چلایا جاتا ہے، یہ تربیت ہوتی ہے، سکھایا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، حرام کاری سکھائی جاتی ہے، حرام کام کیسے کیے جاتے ہیں، یہ ہماری تربیت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، یہ آپ کی چینلز کے اوپر کون سی تربیت ہو رہی ہے، کون سا ہے؟ اور اگر کوئی اس طرح کی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ان کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا، انٹرویو میں نے بھی سنا، تو وہ بڑی بڑی جگہوں پہ چھاپے مارتے ہیں، کبھی عاملین کے یہاں چھاپے مارتے ہیں، کبھی پولیس والوں کے یہاں چھاپے لگ رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کسی کوئی بیوروکریٹس کے یہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، اور اس کے اوپر ان کی پوری وہ چلتی ہے، اور اس کے اوپر وہ پیسے بھی کماتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ان کا چینل چلتا ہے، پروگرام ہے، اور اس شخص کا اپنا کہنا ہے کہ میں 7 کروڑ روپے ٹیکس نکالتا ہوں اور رہتا کرائے کے گھر میں ہوں، میری 2 بیویاں ہیں۔ بہرحال اس کا اپنا فعل ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے کئی جگہوں پہ چھاپے مارے، پولیس والوں کے محکمے میں زیادہ کرپشن ہوتی ہے، تو وہاں ایس ایچ او کو بھی پکڑا، رنگے ہاتھوں پکڑا، میں نے ثبوت دیے، سب کچھ دیے، سب کچھ میں نے دیے، سب کچھ طے کر کے تیار کر کے حلوہ کر کے دے دیا کہ اس کو پکڑ لو، سزا دے دو۔ اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا، آپ نے اتنے ثبوت دیے، اتنے لوگوں کو پکڑا، آج تک کسی کو سزا ہوئی؟ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ آج تک کسی کو سزا نہیں۔ اتنا یعنی میڈیا کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہے، سب کچھ، فوٹو، تصویر، موویاں، سب کچھ ہے، ریکارڈ ہے، ثبوت ہے، سب کچھ ہے۔ بولا نہیں، آج تک ان کو سزا نہیں ہوئی، وہ پھر اپنے عہدوں پر بحال ہے، وہی اپنا کام، سوائے چھوٹے موٹے کوئی سنتری ونتری جو ہوتے ہیں، چھوٹے سے جو پولیس والے کانسٹیبل ہوتے ہیں، ان کو ہو گئی تو ہو گئی، باقی اوپر کسی۔ یہ ملک ہے ہمارا، جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، رشوت کا لین دین ہے، عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا غالباً 5واں یا 6واں نمبر آتا ہے کرپشن کے اندر، دنیا بھر کے اندر۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تباہی بربادی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ اب یقین جانے میں تو بیٹھے بیٹھے بعض بار سوچتا ہوں، ہر جگہ مجھے بددیانتی نظر آتی ہے، دیانتداری نظر نہیں آتی ہے، لوٹ مار نظر آتی ہے، لوٹتے، رشوت خوری، کمیشن۔ اگر نوکری چاہیے رشوت دینی پڑے گی، عہدہ چاہیے رشوت دینی پڑے گی، آپ کو اگر کوئی کیس ہے آپ کے اوپر رشوت دینی پڑے گی۔ آپ چلے جائیں کورٹ کے اندر، ایک صاحب کے ساتھ میں گیا وہاں مجھے جا کر کہنے لگے یہ انڈسٹری ہے، انڈسٹری۔ میں نے کہا کس چیز کی انڈسٹری؟ بولا رشوت کی انڈسٹری ہے، اور جو لوگ فیس کرتے ہیں، جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہاں پر بات بات پر رشوت دینی پڑتی ہے۔ کیس ہو جائے، اگر آپ کورٹ میں پھنس جائیں، پھر آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے، کتنے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے۔ رشوت کو چارہ ہی نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ حق پر ہو پھر بھی دینی پڑے گی۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو میئر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ مطلب یہ جو اتنا سارا کچرا اور سب کچھ ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا ہمیں فنڈ نہیں ملتے۔ بولا میرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم گٹر کے ڈھکن لگا سکیں، اتنا بھی نہیں ہے۔ تو تمہارے پاس اتنے وسائل، اتنا فنڈ کیسے آ گیا کہ جب تم نے پورے کراچی کو توڑ دیا؟ پورے توڑنے کے لیے تمہارے پاس سارے وسائل تھے، سارے فنڈ تھے، لیکن اگر کوئی کام جوڑنے والا کام کرنا، اس کے لیے فنڈ نہیں ہے، ڈھکن رکھنے کے لیے فنڈ نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ کیا کہاں جائیں؟ یہ بازاروں کو جب توڑا گیا، میری آنکھوں کے مشاہدے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے توڑا ہے، پہلے بھی توڑا گیا تھا جو پیپلز پارٹی کا دور تھا، تو انہوں نے جب توڑا، مارکیٹوں کو توڑا ہے، تو توڑنے کے بعد جن لوگوں نے توڑا تھا انہوں نے رشوتیں لے کر بنا کے دیا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے، توڑنے والے خود بنا کے دے رہے تھے، اور جب بنا دیا، اب کی بات جب پھر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو ان کے پاس پیسے بھی آ گئے، فنڈ بھی آ گئے، انہوں نے توڑ پھوڑ دبا کے مچائی۔ اب انہوں نے توڑ کر، اب یہی لوگ پھر رشوتیں مانگ کر بنا کے دے رہے ہیں۔ انہیں مسئلہ یہ تھا کہ ان کو منڈی چاہیے تھی، مارکیٹیں جگہ فل ہو چکی تھی، اب کہاں سے رشوتیں لیں؟ توڑ پھوڑ، سپریم کورٹ نے ان کے فیور کی بات کر دی، توڑ پھوڑ کے اب بالکل میدان صاف ہے، اب مارکیٹیں، دکانیں بنا کر دیتے جاؤ، رشوتیں لیتے جاؤ، اور رشوتیں لے کے بنا رہے ہیں۔ میں اس معاشرے میں جیتا ہوں، میری دیکھی بھی باتیں ہیں یہ، اور آپ بھی دیکھتے ہیں، سب آپ کے سامنے کی ہوگی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔
رشوت کے لیے. کیا ہم نے ملک اس لیے بنایا تھا؟ کیا ہم نے آپ کو میئر اس لیے بنایا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو سپریم کورٹ کا جج اسی لیے بنایا ہے کہ آپ ایسے آرڈر دیں, ایسا کریں کہ پورا کراچی توڑ پھوڑ کے رکھ دیں, لوگ بے روزگار ہو جائیں, ہمیں احساس ہی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, ہم اپنے طور پہ جو چاہیں کر دیں, ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اگر بول دے تو توہین عدالت ہو گئی. میں بھی بول رہا ہوں تو پتہ نہیں شاید میں بھی توہین عدالت. بھائی جہاں آپ غلط کرو گے تو غلط کو تو غلط کہا جائے گا نا. غلط کو غلط کہنا تو توہین نہیں ہے. ہاں سچ کو غلط کہوں گا تو میں کہوں گا کہ میں نے توہین کی. یہاں تو غلط کو غلط کہنا بھی توہین ہے. ہم نے کیا ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر یہ سارا نظام ہوگا, یہاں پر لوٹ مار ہوگی, توڑ پھوڑ ہوگی, رشوت کا بازار ہوگا, جس کے چاہو گھر سے اٹھا لو. پھر نیا سلسلہ چلا گینگ وار کا, جنہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا, کتنے لوگوں کو مار دیا, سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن سزا نہیں دی جا رہی. سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ سزائیں نہ دینے کا نتیجہ ہے کہ آج یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ایک شخص جب قتل کر دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں چھوٹ جاؤں گا, اس لیے کہ یہاں پر نظام ہی ایسا ہے. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں کسی کو مار دوں اور چھوٹ جاؤں. میں چوری کروں گا, میں نکل جاؤں گا. میں ڈکیتی کروں گا, میں نکل جاؤں گا. میں رشوت لوں گا, میں نکل جاؤں گا. میں زنا کروں گا, میں نکل جاؤں گا. میں لوگوں کو دھوکہ دوں گا, لوٹوں گا, جو چاہوں گا میں کروں گا. میں نکل جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, مجھ پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ یہاں پر انگریزوں کا نظام. اگر یہاں پر عدل فاروقی ہوتا, نظام مصطفیٰ ہوتا, تو پھر ایسا معاملہ نہ ہوتا, پھر سزا ہوتی, پھر قاتل کی گردن کاٹی جاتی. جب قاتل کی گردن کٹتی اور لوگ اس کو دیکھتے تو عبرت پکڑتے کہ نہیں, کل کو جب اگر میں بھی کسی کو قتل کروں گا میری گردن ایسے کاٹی جائے گی. عبرت پکڑتے. چوری کرتے, ہاتھ کاٹے جائیں گے. جب ہاتھ کٹے گا تو چور دیکھے گا کہ یار میرا بھی ہاتھ کٹ جائے گا, تو آئندہ چوری نہیں کرے گا. دوسرے جتنے چور ہوں گے تائب ہو جائیں گے, بچ جائیں گے. ڈکیتی کرنے والا ڈکیتی نہیں کرے گا, میرے ہاتھ کٹ جائیں گے, میں رسوا ہو جاؤں گا. کٹے ہوئے ہاتھ کو جب لے کے جاؤں گا سب کہیں گے چور ہے. زندہ رہ کر بھی میری عزت ختم ہو جائے گی. زنا کرنے والا زنا نہیں کرے گا کہ سنسار کیا جائے گا, اتنی سخت سزا, دور ہو جائے گا. کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا, کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. لیکن ہم نے اس کو پسے پوش ڈال دیا ہے. ہم نے اپنی عیاشیوں کے چکر میں, اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہم نے نہ جانے کیا کیا کر دیا ہے.